فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب حیات القلوب، حصہ اول، تالیف علامہ مجلسی علیہ رحمہ۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 30 پڑھیں گے۔ باب دوم، حضرت یعقوب و یوسف علیہ السلام کے حالات کا بقیہ حصہ، صفحہ نمبر 327۔ بسند معتبر حضرت صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ جب برادران یوسف نے ان کو کنویں میں ڈالا، جبرائیل کنویں میں ان پر نازل ہوئے اور کہا، صاحبزادے تم کو کس طرح نے یہاں پانی میں پھینک دیا؟ کہا، میرے بھائیوں نے، چونکہ میں اپنے باپ کے نزدیک قرب و منزلت رکھتا تھا، اس سبب سے حسد کیا اور مجھ کو کنویں میں ڈال دیا۔ جبرائیل نے کہا، کیا چاہتے ہو کہ اس کنویں سے نکلو؟ کہا، خدائے ابراہیم و اسحاق و یعقوب کو اختیار ہے۔ جبرائیل نے کہا کہ وہ فرماتا ہے کہ دعا کو پڑھو۔ جب یوسف نے دعا کو کے ذریعے سے اپنے پروردگار سے مناجات کی، خدا نے ان کو کنویں سے نجات بخشی اور زلیخا کے مکر سے بچایا اور مصر کی بادشاہی عطا فرمائی، اس طرح سے کہ ان کو گمان بھی نہ تھا۔ بسند معتبر حضرت صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ جب ابراہیم کو آگ میں ڈالا، جبرائیل ان کے لیے ایک جامع بہشت لائے اور ان کو پہنایا کہ اس پر گرمی اور سردی کا اثر نہیں ہوتا تھا۔ جب ابراہیم کی وفات کا زمانہ قریب آیا، جو بازوبند ان کے پاس تھا، اسحاق کو باندھ دیا اور اسحاق نے یعقوب کو باندھا۔ جب یوسف پیدا ہوئے، یعقوب نے اس کو ان کے گلے میں لٹکا دیا اور وہ ان کے گلے میں ان حالات میں بھی تھا جو ان پر گزر گئے۔ جب یوسف نے پیرہن کو تعویذ کے درمیان سے مصر میں نکالا، یعقوب نے فلسطین شام میں اس کی بو سونگھی اور کہا، میں یوسف کی بو سونگھ رہا ہوں، اور وہ وہی پیرہن تھا جو بہشت سے لایا گیا۔ راوی نے کہا، آپ پر فدا ہوں، پھر وہ پیرہن کس کے پاس پہنچا؟ فرمایا کہ اپنے اہل کے پاس پہنچا۔ پھر فرمایا کہ ہر ایک پیغمبر نے کوئی علم یا اس کے علاوہ کوئی اور چیز جو میراث میں چھوڑی، سب رسول خدا کو ملی اور ان سے ان کے وصیوں کو ملی۔ یعقوب فلسطین میں تھے جب قافلہ مصر سے روانہ ہوا۔ یعقوب کو پیرہن کی بو معلوم ہوئی اور اس کی خوشبو وہ تھی جو بہشت سے لائی گئی، اور وہ ہم تک میراث میں پہنچی ہے اور وہ ہمارے پاس ہے۔ بسند موثق حضرت امام رضا علیہ السلام سے روایت ہے کہ فرزندان یعقوب کے درمیان ایسا حکم تھا کہ جب کوئی چوری کرتا اس کو غلامی میں لے لیتے تھے۔ یوسف جبکہ بچے تھے اپنی پھوپھی کے پاس رہتے تھے اور وہ ان کو بہت دوست رکھتی تھیں۔ اسحاق کا ایک کمربند تھا جس کو انہوں نے یعقوب کو دے دیا تھا اور وہ کمربند ان کی بہن کے پاس تھا۔ جب یعقوب نے چاہا کہ یوسف کو ان کے پاس سے لے جائیں تو وہ بہت رنجیدہ ہوئیں اور کہا، رہنے دو، میں بھیج دوں گی۔ پھر کمربند کو ان کے کپڑوں کے نیچے کمر میں باندھ دیا۔ جب یوسف اپنے باپ کے پاس آئے، ان کی پھوپھی بھی آئیں اور کہا، میرے پاس سے کمربند چوری ہو گیا، اور تلاش کرنے لگیں۔ آخر کار یوسف کے کمر سے کھولا اور کہا، یوسف نے میرا کمربند چرایا ہے، میں ان کو غلامی میں لیتی ہوں۔ اسی ہیلے سے یوسف کو اپنے پاس لے گئیں۔ یہ تھی مراد برادران یوسف کی، جبکہ بنیامین کو یوسف نے روک لیا تھا اور ان کے بھائیوں نے کہا کہ اگر اس نے چوری کی تو کیا تعجب ہے، اس کے بھائی نے بھی اس سے پہلے چوری کی تھی۔ علی بن ابراہیم نے روایت کی کہ جب برادران یوسف پیرہن کو لائے اور یعقوب کی آنکھوں پر رکھا، ان کی آنکھیں روشن ہو گئیں اور حضرت نے ان لوگوں سے فرمایا کہ میں تم سے نہیں کہتا تھا کہ میں خدا سے جو کچھ جانتا ہوں تم نہیں جانتے؟ ان لوگوں نے کہا، بابا جان، خدا سے ہمارے گناہوں کے لیے آمرزش
طلب کیجیے کیونکہ ہم نے خطا کی ہے۔ کہا اس کے بعد تمہارے لیے طلب آمرزش کروں گا، یقیناً وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ بس سند معتبر حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ یعقوب نے دعا میں سحر تک تاخیر کی کیونکہ سحر کی دعا مستجاب ہے، اور دوسری روایت میں فرمایا کہ شب جمعہ کی سحر تک تاخیر کی۔ روایت میں کہ جناب جب یعقوب اور ان کے اہل و عیال مصر میں داخل ہوئے، یعقوب اور برادران یوسف سب کے سب سجدے میں گر پڑے۔ اس وقت یوسف نے کہا اے پدر، یہ تھی اس خواب کی تعبیر جو میں نے پہلے دیکھا تھا۔ خدا نے میرے خواب کو سچ کر دکھایا اور مجھ پر احسان کیا کہ قید خانے سے نجات بخشی اور آپ لوگوں کو قریے سے میرے پاس تک پہنچا دیا۔ بتحقیق کہ میرا پروردگار صاحب لطف و احسان ہے، اور جو کچھ وہ چاہتا ہے لطف و تدبیر کے ساتھ عمل میں لاتا ہے، اور یقیناً وہ دانا اور حکیم ہے۔ بس سند معتبر منقول ہے کہ امام علی نقی علیہ السلام سے لوگوں نے پوچھا کہ یعقوب اور ان کے فرزندوں نے یوسف کو کیوں کر سجدہ کیا حالانکہ وہ پیغمبر تھے؟ فرمایا ان لوگوں نے یوسف کو سجدہ نہیں کیا بلکہ ان کا سجدہ اطاعت خدا اور تحیت یوسف تھا، جس طرح کہ ملائکہ کا سجدہ آدم کے لیے اطاعت خدا تھا۔ پھر یعقوب اور ان کے فرزندوں نے ماں یوسف کے سجدہ شکر کیا، خدا کا شکریہ کے لیے کہ ان لوگوں کو ایک دوسرے سے اس نے ملا دیا۔ کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ جس وقت یوسف نے مقام شکر میں کہا کہ پروردگارہ بتحقیق کہ تو نے مجھ کو ملک و بادشاہی عطا کی اور اس سے زیادہ عام بات خوابوں کی تعبیر کا علم اور تمام علوم عطا فرمائے، اور میرے امور کا دنیا و آخرت میں تو ہی متکفل اور معین ہے، خدا بندہ مجھ کو اپنی اطاعت اور دین اسلام پر موت دینا اور مجھ کو صالحین سے ملحق کرنا۔ علی بن ابراہیم نے روایت کی ہے کہ جبرائیل یوسف پر نازل ہوئے اور کہا اپنے ہاتھ کو باہر نکالو۔ جب انہوں نے ہاتھ باہر کیا ان کی انگلیوں کے درمیان سے ایک نور نکل گیا۔ یوسف نے جبرائیل سے پوچھا کہ یہ نور کیسا تھا؟ کہا یہ پیغمبری تھی، خدا نے تمہارے صلب سے باہر کر دی اس سبب سے کہ تم اپنے باپ کی تعظیم کو نہیں اٹھے، تو خدا نے نور پیغمبری کو یوسف سے نکال لیا تھا تاکہ ان کے فرزند پیغمبر نہ ہو، اور ان کے بھائی لاوی کے فرزندوں میں پیغمبری قرار دی، کیونکہ جب ان کے بھائیوں نے چاہا کہ یوسف کو مار ڈالیں، لاوی نے کہا مارو نہیں بلکہ کنویں میں ڈال دو، اس کی جزا میں کہ یوسف کے قتل میں مانے ہوئے پیغمبری کو ان کے صلب میں قرار دیا۔ اور اسی طرح جب برادرانی یوسف نے بنیامین کے قید ہونے کے بعد چاہا کہ خدمت پدر میں واپس آئیں، لاوی نے کہا کہ زمین مصر سے حرکت نہ کروں گا جب تک کہ میرا باپ اجازت نہ دیں، یا خدا کوئی حکم میرے لیے فرمائے، اور سب سے بہتر حکم کرنے والا وہی ہے۔ خدا نے ان کی یہ بات بھی پسند کی اور اس کے بعد پیغمبری ان کی اولاد میں پھیر دی، اس لیے پیغمبران بنی اسرائیل سب کے سب لاوی کے فرزندوں میں سے تھے۔ موسیٰ بھی انہی کے فرزندوں میں سے تھے، یعنی موسیٰ پسر عمران پسر یسیر پسر فاحش پسر لاوی تھے۔ الغرض یعقوب نے یوسف سے کہا کہ اے پسر مجھ سے بیان کرو کہ تمہارے ساتھ بھائیوں نے کیا کیا جس وقت کہ تم کو میرے پاس سے لائے۔ یوسف نے کہا بابا جان مجھ کو اس امر سے معاف رکھیے۔ کہا اچھا تمام باتیں نہیں کہنا چاہتے ہو، کچھ تو بیان کرو۔ کہا جس وقت مجھ کو کنویں کے پاس لے گئے اور کہا پہراہن کو اتارو، میں نے کہا بھائیو خدا سے ڈرو اور مجھ کو برہنہ نہ کرو، تو چاقو میرے سامنے کھینچ کر کہا کہ اگر کپڑے نہ اتارو گے تو تم کو مار ڈالیں گے۔ بس مجبوراً میں نے کپڑے اتارے اور ان لوگوں نے مجھ کو عریاں کنویں میں ڈال دیا۔ جب یعقوب نے یہ سنا ایک نعرہ کیا اور بے ہوش ہو گئے۔ پھر جب ہوش میں آئے کہا فرزند بیان کرو پھر کیا ہوا؟ کہا بابا جان میں آپ کو ابراہیم و اسحاق و یعقوب کے خدا کی قسم دیتا ہوں کہ آپ مجھے اس امر سے معاف رکھیے۔ تو یعقوب خاموش ہو گئے۔ روایت میں کہ قحط کے زمانے میں عزیز مصر کا انتقال ہو گیا اور زلیخا محتاج ہو گئیں، اس حد تک کہ لوگوں سے سوال کرتی تھیں، اور یوسف بادشاہ ہوئے اور ان کو لوگ عزیز مصر کہتے تھے۔ ایک بار لوگوں نے زلیخا سے کہا کہ عزیز کے راستے پر بیٹھ جاؤ، شاید وہ تم پر رحم کریں۔ کہا میں ان سے خجیل ہوں۔ لوگوں نے جب اصرار کیا تو وہ یوسف کے راستے پر بیٹھی۔ جب حضرت کو کنبہ شاہی کے ساتھ ادھر سے گزرے،
زلیخا اٹھیں اور کہا پاک ہے وہ خدا جو بادشاہوں کو اپنی معصیت کے سبب سے غلام بناتا ہے اور غلاموں کو اپنی اطاعت کی وجہ سے بادشاہ بنا دیتا ہے۔ یوسف نے کہا تم زلیخا ہو، پھر حکم دیا تو ان کو حضرت کے دولت قدے پر لوگ لے گئے۔ اس وقت زلیخا بہت ضعیف ہو گئی تھی۔ یوسف نے ان سے کہا کہ کیا تم نے میرے ساتھ ایسا اور ایسا نہیں کیا؟ کہا اے پیغمبر خدا مجھ کو ملامت نہ کیجیے، کیونکہ میں 3 بلاؤں میں مبتلا تھی جن میں کوئی شخص مبتلا نہیں ہوا تھا۔ پوچھا وہ کیا؟ کہا تمہاری محبت میں مبتلا تھی اور خدا نے دنیا میں تمہاری نظیر نہیں خلق کی، اور حسن و جمال میں مبتلا تھی، ایسی کہ مصر میں مجھ سے کوئی زیادہ مقبول عورت نہ تھی اور کسی کے پاس مجھ سے زیادہ دولت نہ تھی، اور میرا شوہر نامدار تھا اور میرا شوہر نامرد تھا۔ پھر یوسف نے ان سے کہا کہ کیا حاجت رکھتی ہو؟ کہا چاہتی ہوں کہ آپ دعا کیجئے کہ میری جوانی واپس کر دے۔ یوسف نے دعا کی اور خدا نے ان کو جوان کر دیا۔ یوسف نے ان سے عقد کیا اور وہ باکرہ تھیں، یہاں تک کہ علی بن ابراہیم کی روایت تھی، اور اکثر مضامین اس روایت کے بہت سی معتبر روایتوں میں وارد ہے کہ جس کو ہم نے اختصار کے خیال سے ترک کر دیا۔ مؤلف ابن بابویہ نے وہاب بن منبع سے روایت کی ہے، اس نے کہا کہ خدا کی بعض کتابوں میں نے دیکھا ہے کہ یوسف اپنے لشکر کے ساتھ زلیخا کے پاس سے گزرے۔ وہ ایک کھنڈر پر بیٹھی تھی۔ جب زلیخا نے اسباب سلطنت اور حضرت کی شوکت مشاہدہ کی، کہا حمد و سپاس اس خدا کے لیے زیبا ہے جو بادشاہوں کو ان کے گناہوں کے سبب سے غلام بنا دیتا ہے اور غلاموں کو ان کی اطاعت کے سبب سے بادشاہ قرار دیتا ہے۔ میں محتاج ہو گئی، مجھے کچھ صدقہ دیجیے۔ یوسف نے کہا خدا کی نعمت کو حقیر سمجھنا اور ان کا کفران کرنا اس کے لیے ہمیشہ کی رکاوٹ پیدا کر دیتا ہے، لہٰذا خدا کی جانب بازگشت کرو تاکہ تمہارے گناہ کے دھبے کو آب توبہ سے دھوئے۔ بتحقیق دعا کی مقبولیت کا محل اور اس کے لیے دلوں کی پاکیزگی اور اعمال کی نیکی اور صفائی کی شرط ہے۔ زلیخا نے کہا ابھی توبہ و انابت اور گزشتہ غلطیوں کے تدارک سے فراغت نہیں پائی اور خدا سے شرم کرتی ہوں کہ عفو کے مقام میں آؤں اور اس ذات مقدس سے طلب رحمت کروں، حالانکہ ابھی آنسو نہیں بہے ہیں اور دل سے اپنی ندامت کے حق کی ادائیگی نہیں ہوئی اور اطاعت کے ظرف میں گتاخت نہیں ہوئی ہے۔ یوسف نے کہا توبہ کرو اور اس کے شرائط میں پھر کوشش کرو اور اہتمام کرو، کیونکہ راہ عمل کھلی ہوئی ہے اور دعا کا تیر قبولیت کے نشانے پر پہنچتا ہے قبل اس کے کہ عمر کے ایام اور گھڑیاں ختم ہو اور حیات کی مدت تمام ہو۔ زلیخا نے کہا میرا بھی یہی عقیدہ ہے، اگر آپ میرے بعد رہ گئے تو عنقریب سن لیں گے۔ پھر یوسف نے فرمایا کہ گائے کی کھال سونے سے بھر کر ان کو دے دی جائے۔ زلیخا نے کہا کہ روزی یقیناً خدا کی جانب سے مقرر ہے اور پہنچتی ہے، میں روزی کی زیادتی اور راحت و عیش زندگانی کو نہیں چاہتی جب تک کہ خدا کے غضب میں گرفتار ہوں۔ اس کے بعد یوسف کے بعض فرزندوں نے کہا کہ یہ عورت کون تھی جس کے لیے ہمارا جگر پارا پارا ہو گیا اور دل نرم ہو گیا؟ فرمایا کہ یہ راحت و شادمانی کی دایا ہے جو اب دام انتقام الہی میں گرفتار ہے۔ پھر یوسف نے زلیخا کے ساتھ عقد کیا۔ جب ان سے ہم بستر ہوئے ان کو باکرہ پایا۔ پوچھا تم باکرہ کیوں رہ گئیں حالانکہ مدتوں شوہر کے ساتھ بسر کی؟ کہا میرا شوہر نامرد اور مقاربت پر قادر نہ تھا۔ حدیث معتبر میں حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جب زلیخا یوسف کے راستے پر بیٹھیں اور حضرت نے ان کو پہچانا، فرمایا واپس چلو کہ میں تم کو غنی کر دوں گا۔ پھر 1,00,000 درہم ان کے لیے بھیجا۔ بسند معتبر منقول ہے کہ ابو بصیر نے حضرت صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ یوسف نے کنویں میں کون سی دعا پڑھی جس سے ان کو نجات حاصل ہوئی؟ فرمایا کہ جب وہ کنویں میں پھینکے گئے اور نا امید ہو گئے تو کہا خداوندا اگر میرے گناہوں اور خطاؤں نے میرے چہرے کو تیرے نزدیک ذلیل کر دیا ہے تو میرے لیے اپنے نزدیک کوئی آواز نہ بلند کرتا اور نہ
میرے لیے کسی دعا کو مستجاب کرتا ہے تو میں تجھ سے مرد پیر یعقوب کے حق سے سوال کرتا ہوں، بس ان کے ذوق پر رحم کر اور مجھے اور ان کو یکجا کر دے، کیونکہ تو یقیناً مجھ پر ان کی رقت اور ان کے لیے میرے شوق کو جانتا ہے۔ ابو بصیر نے کہا، اس کے بعد حضرت صادق علیہ السلام روئے اور فرمایا کہ میں یہ دعا کہتا ہوں۔ حضرت صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اس دعا کو پڑھو اور بہت پڑھو، کیونکہ میں بھی سختیوں اور عظیم بلاؤں کے موقع پر بہت پڑھتا ہوں۔ دوسری معتبر حدیث میں فرمایا کہ جبرائیل یوسف صلوات اللہ علیہ کے پاس زندان میں آئے اور کہا، ہر نماز واجب کے بعد 3 مرتبہ اس کو پڑھو۔ شیخ طوسی نے ذکر کیا کہ حضرت یوسف ماہ محرم کی 3 تاریخ کو قید خانے سے رہا ہوئے، اور ابن بابویہ علیہ رحمہ نے بسند معتبر عبداللہ ابن عباس سے روایت کی ہے کہ جب آل یعقوب کو بھی مثل دوسروں کے قحط سے تکلیف ہوئی، یعقوب علیہ السلام نے اپنے فرزندوں کو جمع کیا اور کہا، میں نے سنا ہے کہ مصر میں غلہ اراضہ فروخت ہوتا ہے اور مالک غلہ لوگوں کو روکتا نہیں بلکہ غلہ دے کر جلد روانہ کر دیتا ہے، لہٰذا تم لوگ جاؤ اور اس سے غلہ خریدو، انشاءاللہ وہ تمہارے ساتھ احسان کرے گا۔ فرزندان یعقوب نے اپنا سامان سفر لیا اور روانہ ہوئے۔ جب مصر میں وارد ہوئے اور یوسف کی خدمت میں پہنچے، آپ نے ان کو پہچانا لیکن ان لوگوں نے آپ کو نہیں پہچانا۔ یوسف نے ان سے پوچھا کہ تم لوگ کون ہو؟ کہا، ہم فرزندان یعقوب، پسر اسحاق، پسر ابراہیم خلیل خدا ہیں اور کنعان کے پہاڑ سے آئے ہیں۔ یوسف نے کہا، تم لوگ 3 پیغمبروں کی اولاد ہو، لیکن تم صاحبان علم و حلم نہیں ہو اور نہ تم میں وقار و خشوع ہے، شاید تم لوگ کسی بادشاہ کے جاسوس ہوگے اور میرے شہر میں جاسوسی کے لیے آئے ہوگے۔ کہا اے بادشاہ، ہم لوگ جاسوس نہیں ہیں اور نہ اصحاب حرب ہیں، اور اگر تم کو معلوم ہو جائے کہ ہمارے باپ کون ہیں تو یقیناً تم ہم کو گرامی رکھو گے۔ وہ پیغمبر خدا ہیں اور پیغمبر خدا کے فرزند ہیں اور بہت اندوناک ہیں۔ یوسف نے پوچھا، کس سبب سے ان کو اندو عارض ہوا ہے؟ حالانکہ وہ پیغمبر ہیں اور پیغمبر زیادہ ہیں اور ان کی جگہ بہشت ہے، اور تم لوگوں کے ایسے تندرست و توانا بہت سے ان کے فرزند ہیں، شاید ان کا حسن تمہاری جہالت، بے وقوفی، جھوٹ اور مکر و فریب کی وجہ سے ہوگا۔ ان لوگوں نے کہا، اے بادشاہ، ہم لوگ نادان و احمق نہیں ہیں اور نہ ان کا غم ہماری وجہ سے ہے، لیکن ان کے ایک فرزند تھا جو سن کے لحاظ سے ہم سب سے بہت چھوٹا تھا، اس کا نام یوسف تھا۔ ایک روز ہمارے ساتھ شکار کے لیے نکلا اور اس کو بھیڑیا کھا گیا، اسی روز سے ہمارے والد اب تک برابر محزون اور مغموم اور گریا رہتے ہیں۔ یوسف نے پوچھا، تم سب بھائی ایک باپ سے ہو کیا؟ کہا، ہمارے باپ تو ایک ہے لیکن ماں متفرق ہیں۔ فرمایا کہ تمہارے باپ نے کیوں اپنے تمام فرزندوں کو بھیجا اور ایک کو اپنے پاس روک لیے تاکہ ان کا مونس ہو اور اس سے ان کو راحت ملے؟ کہا، انہوں نے ہمارے ایک بھائی کو جو ہم سب سے چھوٹا تھا اپنے پاس روک لیا۔ فرمایا کہ فرمایا کہ کیوں اسی قوم کو تم میں اور فرمایا کہ کیوں اسی کو تم میں سے انہوں نے اختیار کیا؟ کہا، اس لیے کہ یوسف کے بعد ہم سب میں اسی کو زیادہ دوست رکھتے ہیں۔ یوسف نے کہا، میں تم میں سے ایک کو اپنے پاس روکے لیتا ہوں، بقیہ سب لوگ اپنے باپ کے پاس جا کر میرا سلام پہنچاؤ اور کہو کہ اس فرزند کو جس کو تم کہتے ہو کہ انہوں نے اپنے پاس روک لیا میرے پاس بھیج دیں، تاکہ وہ مجھ سے بیان کرے کہ ان کے غم کا کیا باعث ہوا ہے اور کیوں وہ پیری کے وقت سے پہلے ضعیف ہو گئے اور ان کے گریا اور نابینا ہونے کا کیا سبب ہے۔ یہ سن کر ان لوگوں نے اپنے درمیان قرہ ڈالا، قرہ سمون کے نام نکلا۔ یوسف نے ان کو اپنے پاس روک لیا اور ان کے لیے کھانے کا انتظام کر دیا۔ ان کے دوسرے بھائی روانہ ہو گئے۔ جب بھائیوں نے شمون کو رخصت کیا، شمون نے کہا، بھائیوں، دیکھتے ہو کہ میں کس امر میں مبتلا ہوں، میرے پدر کو میرا سلام کہنا۔ جب وہ لوگ یعقوب کے پاس آئے، کمزور آواز سے ان کو سلام کیا۔ آپ نے پوچھا کہ کیوں اس قدر کمزور آواز سے تم نے سلام کیا اور کیوں تم میں اپنے دوست شمون
کی آواز مجھ کو نہیں سنائی دیتی ہے۔ کہا آپ کے پاس ہم اس کی طرف سے آئے ہیں جس کا ملک تمام بادشاہوں سے بہت زیادہ ہے، اور اس کے مقابل کا ہم نے کسی کو حکمت و دانائی و خشوع و سکینہ و وقار میں نہیں پایا۔ بابا جان، اگر کوئی آپ کا مثل ہے تو وہی ہے، لیکن ہم اس گھر کے رہنے والے ہیں جو بلا کے واسطے خلق ہوئے ہیں۔ بادشاہ نے ہم کو محتمم کیا اور کہا ہے کہ میں تمہاری باتوں کا اعتبار نہیں کرتا جب تک تمہارے پدر بنیامین کو نہ بھیجیں اور ان کے ذریعے سے پیغام بھیجیں کہ ان کے حزن اور پیری اور گریہ کرنے اور نابینا ہونے کا کیا سبب ہے۔ یعقوب نے گمان کیا کہ یہ بھی فریب ہے جو ان لوگوں نے کیا ہے تاکہ بنیامین کو ان کے پاس سے جدا کر دیں۔ کہا میرے فرزندوں، تمہاری عادت بری عادت ہے، جس طرف جاتے ہو تم میں سے ایک کم ہو جاتا ہے، میں اس کو تمہارے ساتھ نہ بھیجوں گا۔ جب فرزندوں نے اپنا سامان کھولا، دیکھا کہ ان کے مال غلہ میں موجود ہے اور ان کو واپس دے دیے گئے، جس کی ان کو خبر نہ تھی، خوش اپنے باپ کے پاس آئے اور کہا کوئی اس بادشاہ کے مثل نہیں دیکھا گیا، وہ گناہ سے زیادہ لوگوں سے زیادہ پرہیز کرتا ہے۔ ہمارے مال جو قیمت طعام کے لیے اس کے واسطے ہم لوگ لے گئے تھے، گناہ کے خوف سے ہم کو واپس کر دیا، اسی مال کو ہم لے جائیں گے اور اپنے گھر والوں کے واسطے غلہ لائیں گے اور اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے اور اس کے واسطے ایک شتربار اور حاصل کریں گے۔ یعقوب نے کہا تم جانتے ہو کہ بنیامین تم میں سب سے زیادہ محبوب ہے یوسف کے بعد مجھے، اس کے ساتھ ان سے، اور وہ تمہارے درمیان میری راحت کا باعث ہے۔ میں اس کو تمہارے ساتھ نہ بھیجوں گا جب تک کہ تم خدا کے لیے مجھ سے عہد نہ کرو گے کہ اس کو میرے پاس واپس لاؤ گے، مگر یہ کہ تم کو ایسا امر درپیش ہو جس سے تمہارا اختیار نہ چلے۔ یہ سن کر یہودا نے ضمانت کی اور وہ لوگ بنیامین کو اپنے ساتھ لے کر مصر کی جانب متوجہ ہوئے۔ جب یوسف کی خدمت میں پہنچے، حضرت نے دریافت کیا آیا میرا پیغام اپنے پدر کو پہنچا دیا؟ ان لوگوں نے کہا ہاں، اور جواب میں اپنے بھائی کو لائے ہیں، جو چاہیے اس سے پوچھ لیجئے۔ یوسف نے پوچھا صاحبزادے تمہارے پدر نے کیا پیغام بھیجا ہے؟ بنیامین نے کہا مجھ کو آپ کے پاس بھیجا اور سلام کہا ہے اور فرمایا کہ آپ نے میرے پاس پیغام بھیج کر میرے حزن اور قبل از وقت پیر رونے اور نابینا ہونے کا سبب دریافت کیا ہے۔ تو جو شخص آخرت کو زیادہ یاد کرتا ہے اس کا حزن و اندوہ زیادہ ہوتا ہے، اور میرا بڑھاپا وقت سے پہلے روز قیامت کی یاد کے سبب سے ہے، اور مجھ کو میرے حبیب یوسف کے غم نے رلایا اور میری آنکھوں کو بے نور کر دیا، اور مجھے اطلاع ہوئی ہے کہ میرے غم کے سبب سے آپ بھی محزون ہوئے اور میرے معاملے میں اہتمام کیا ہے، تو خدا آپ کو جزائے خیر اور ثواب عظیم کرامت فرمائے، اور آپ کا مجھ پر اس سے زیادہ کوئی احسان نہ ہوگا کہ میرے فرزند بنیامین کو جلد میرے پاس واپس بھیج کر مجھے شاد کیجیے، کیونکہ یوسف کے بعد اس کو تمام فرزندوں سے بہت زیادہ دوست رکھتا ہوں۔ میں اپنی وحشت میں اس سے انس حاصل کروں گا اور اپنی تنہائی کو اس سے دور کروں گا، اور میرے لیے آذوقہ بھی جلد بھیجیے جس سے اپنے عیال کے امر میں مدد حاصل کروں گا۔ جب یوسف نے اپنے پدر کا پیغام سنا گریہ گلوگیر ہوئے اور صبر نہ کر سکے، اٹھے اور مکان میں داخل ہو کر بہت روئے، پھر باہر آئے اور حکم دیا تو ان لوگوں کے لیے کھانا لایا گیا۔ فرمایا کہ دو آدمی جو ایک ماں کے بطن سے ہوں ایک خوان پر بیٹھے ہیں۔ یہ سن کر سب کے سب بیٹھ گئے مگر بنیامین کھڑے رہے۔ یوسف نے کہا تم کیوں نہیں بیٹھتے؟ کہا میرا کوئی بھائی موجود نہیں ہے جو میری ماں سے پیدا ہوا ہو۔ یوسف نے کہا کیا تمہارا کوئی حقیقی بھائی نہ تھا؟ کہا تھا۔ پوچھا کیا ہوا؟ جواب دیا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کو بھیڑیا کھا گیا۔ پوچھا تم کو اس کا غم کس قدر ہے؟ کہا میرے 12 فرزند ہوئے ہیں، میں نے سب کے نام اپنے بھائی کے نام سے اشتقاق کیا ہے۔ کہا ایسے بھائی کے بعد ہاتھ عورتوں کے گلے میں تم نے ڈالا اور فرزند پیدا کیے۔ بنیامین نے کہا میرے باپ مرد صالح ہیں، انہوں نے مجھے حکم دیا کہ خواستگاری کرو، شاید تم سے ایسی اولادیں پیدا ہوں جو زمین کو تسبیح خدا سے سنگین کریں اور دوسری روایت کے مطابق لا الہ الا اللہ کہنے سے زمین کو قائم رکھیں۔ یوسف نے کہا اچھا آؤ میرے خوان پر بیٹھو۔ برادران یوسف نے کہا کہ خدا یوسف اور اس کے بھائی کو ہمیشہ
ہم پر فوقیت دیتا ہے، یہاں تک کہ بادشاہ نے اس کو اپنے ساتھ خوان پر بیٹھایا۔ اس کے بعد یوسف نے فرمایا تو پیمانے کو بنیامین کے بار میں پوشیدہ کر دیا۔ جب لوگوں نے تلاش کیا تو ان کے بار میں نکلا، اس لیے روک لیا۔ جب ان کے بھائی یعقوب کے پاس آئے اور قصہ بیان کیا، یعقوب نے کہا میرا پسر چوری نہیں کرتا، تم نے اس بارے میں بھی فریب کیا۔ پھر فرزندوں کو حکم دیا کہ بار دیگر مصر جائیں اور عزیز مصر کو نامہ لکھا اور ان سے لطف و مہربانی کے طالب ہوئے اور سوال کیا کہ ان کے فرزند کو ان کے پاس واپس بھیج دیجیے۔ جب فرزندان یعقوب یوسف کی خدمت میں پہنچے اور باپ کا خط ان کو دیا، انہوں نے پڑھا اور ضبط نہ کر سکے۔ گریہ غالب ہوا اور اٹھ کر مکان میں داخل ہوئے اور کچھ دیر روئے۔ جب باہر آئے بھائیوں نے کہا اے عزیز مصر، ہم کو تمہاری مہربانی اور مروت معلوم ہو چکی ہے اور ہم قحط و سرگرسنگی میں گرفتار ہیں اور ہمارے پاس سرمایہ کم ہے، لہٰذا ہمارے سرمایہ کا خیال نہ کیجیے اور ہم کو پورا پیمانہ دیجیے اور کافی غلہ دینے سے قبل ہمیں ہمارے بھائی کو بھیک میں دیجیے، یقیناً خدا تصدق کرنے والوں کو اچھی جزا دیتا ہے۔ یوسف نے کہا آیا جانتے ہو کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا جس وقت کہ تم لوگ نادان تھے؟ ان لوگوں نے کہا شاید تم یوسف ہو۔ کہا ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ خدا نے مجھ پر احسان کیا اور جو بلاؤں پر صبر و پرہیزگاری اختیار کرتے تو خدا نیک کام کرنے والوں کی جزا کو کام کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ پھر یوسف نے کہا کہ وہ لوگ یعقوب کے پاس واپس جائیں اور فرمایا کہ میرا پیرہن لے جاؤ اور میرے پدر کے چہرے پر رکھ دو تاکہ وہ بینا ہو جائیں، اور سب لوگ ماں اہل و عیال کے میرے پاس آؤ۔ اس وقت جبرائیل یعقوب پر نازل ہوئے اور کہا چاہتے ہو کہ تم کو کوئی دعا تعلیم کروں کہ اسے جس وقت پڑھو گے تمہاری دونوں آنکھیں تم کو واپس مل جائیں گی؟ کہا ہاں۔ جبرائیل نے کہا وہی پڑھو جو تمہارے باپ آدم نے پڑھا تھا اور جس کے ذریعے سے خدا نے ان کی توبہ قبول کی تھی، اور جو کچھ نوح نے کہا تھا جس کے سبب سے ان کی کشتی جودی پر ٹھہری تھی اور انہوں نے غرق ہونے سے نجات پائی، اور جو کچھ تمہارے پدر ابراہیم نے کہا تھا جس وقت کہ ان کو آگ میں ڈالا گیا تھا، اور ان کلمات کے ذریعے سے خدا نے آگ کو ان پر سرد و سلامت کیا۔ یعقوب نے کہا اے جبرائیل بتاؤ وہ کلمات کیا ہیں؟ جبرائیل نے کہا کہو پروردگارا، میں تجھ سے بحق محمد و علی و فاطمہ و حسن و حسین سوال کرتا ہوں کہ یوسف اور بنیامین دونوں کو مجھ سے ملا دے اور میری آنکھیں مجھے عطا فرما۔ یعقوب نے ابھی یہ دعا تمام نہیں کی تھی کہ خوشخبری دینے والا آیا اور پیرہن یوسف کو ان کے چہرے پر رکھا اور وہ بینا ہو گئے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جب یوسف داخل زندان ہوئے ان کی عمر 12 سال کی تھی اور 18 سال تک زندان میں رہے اور رہا ہونے کے بعد 80 سال تک زندہ رہے تو حضرت کی عمر 110 سال ہوئی۔ دوسری معتبر حدیث میں انہی حضرت سے منقول ہے کہ یعقوب نے یوسف کے لیے اس قدر گریہ کیا کہ ان کی آنکھیں ضائع ہو گئیں، یہاں تک کہ ان کے فرزندوں نے کہا کہ ہمیشہ یوسف کو آپ یاد کرتے ہیں، نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ بیمار ہو جائیں گے یا ہلاکت کے قریب پہنچیں گے یا ہلاک ہو جائیں گے۔ اور یوسف علیہ السلام نے یعقوب کی مفارقت پر اس قدر گریہ کیا کہ اہل زندان کو اذیت ہونے لگی، اور ان لوگوں نے کہا یا تو آپ رات کو گریہ کیجئے اور دن میں خاموش رہیے، اور یا دن کو رویا کیجیے اور رات کو چپ رہیے۔ اور اس سے قبل معتبر حدیث میں ذکر ہو چکا ہے کہ یوسف ان پیغمبروں میں سے تھے جو پیغمبری کے ساتھ بادشاہی رکھتے تھے، اور ان حضرت کی سلطنت میں مصر اور اس کے صحرا تھے، اور سلطنت اس سے آگے نہ بڑھی۔ بسند معتبر حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ یعقوب اور عیس جڑواں پیدا ہوئے تھے، لیکن پہلے عیس پیدا ہوئے تھے اور بعد میں یعقوب۔ اسی سبب سے ان کا نام یعقوب رکھا گیا کیونکہ عیس کے عقب میں پیدا ہوئے، اور یعقوب کو اسرائیل کہتے تھے یعنی خدا کا بندہ، اس لیے کہ اسرا کے معنی بندہ کے ہیں اور ایل خدا کا نام ہے، اور دوسری روایت کی بنا پر اسرا کے معنی قوت یعنی قوت خدا ہے۔ کابل احبار سے روایت کی گئی ہے کہ یعقوب بیت المقدس کی خدمت کرتے تھے، اور بیت المقدس میں جو سب سے پہلے داخل ہوتا تھا اور سب کے بعد نکلتا تھا حضرت ہی تھے، تو وہ بیت المقدس کی قندیلیں روشن کر دیتے تھے، اور جب صبح کو جا کر دیکھتے تھے
تو قندیلوں کو بجھی ہوئی پاتے، اس لیے ایک رات تاک میں بیٹھے ناگاہ دیکھا کہ ایک جن قندیلوں کو خاموش کر رہا ہے۔ یعقوب حضرت نے اس کو پکڑا اور بیت المقدس کے ایک ستون سے باندھ دیا۔ جب صبح ہوئی تو لوگوں نے دیکھا کہ یعقوب نے اس جن کو قید کر رکھا ہے، وہ مسجد کے ستون سے بندھا ہوا ہے، اس کا نام ایل تھا، اسی سبب سے ان کو اسرائیل کہنے لگے۔ بسند معتبر حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جب بنیامین کو یوسف نے قید کر لیا، یعقوب نے خدا کی بارگاہ میں دعا کی اور کہا، خدا بندہ کیا مجھ پر تو رحم نہ کرے گا؟ میری دونوں آنکھیں اور دونوں فرزند کو تو نے لے لیا۔ خدا نے ان پر وحی کی کہ اگر ان کو میں نے مار ڈالا ہوگا تو یقیناً زندہ کر دوں گا اور ان کو تم سے ملا دوں گا، لیکن کیا تم کو وہ گوسفند یاد نہیں آتے جس کو تم نے ذبح کر کے بریاں کیا اور کھایا، اور فلاں شخص تمہارے مکان کے پہلو میں روزہ دار تو تم نے اس کو کچھ نہ دیا؟ اس کے بعد یعقوب ہر روز صبح کو حکم دیتے تھے کہ ایک فرسخ تک ندا کریں کہ جو شخص ناشتہ کرنا چاہے آل یعقوب کے پاس آئے، اور ہر شام کو پکارتے تھے کہ جو شخص طعام چاہتا ہو آل یعقوب کے پاس آئے۔ بسند معتبر حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ یعقوب نے یوسف سے کہا کہ اے فرزند زنا نہ کرنا، کیونکہ اگر کوئی پرندہ زنا کرتا ہے تو اس کے پر گر جاتے ہیں۔ حدیث صحیح میں حضرت صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ ایک شخص رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ پیغمبر خدا، میرے چچا کی لڑکی ہے جس کا حسن و جمال اور بدن مجھے بہت پسند ہے، لیکن اس سے اولاد نہیں ہوتی۔ فرمایا کہ اس کی خواستگاری نہ کر۔ بدر سے یہ کہ یوسف نے جب اپنے بھائی بنیامین سے ملاقات کی کہ کیوں کر تم کو پسند آیا کہ میرے بعد عورتوں سے تجویز کرو، کہا بابا جان نے مجھ کو حکم دیا اور کہا کہ اگر تم سے ممکن ہو کہ اولاد حاصل کر سکو تاکہ وہ زمین کو تسبیح و تنزیہ خدا سے قائم رکھے تو کرو۔ بسند معتبر امام زین العابدین علیہ السلام سے منقول ہے کہ لوگوں نے 3 خصلتوں کو 3 شخصوں سے اخذ کیا ہے: صبر کو ایوب سے، شکر کو نوح سے، اور حسد کو فرزندان یعقوب سے۔ بسند معتبر منقول ہے کہ ایک جماعت نے حضرت امام رضا علیہ السلام سے اعتراض کیا کہ آپ نے کیوں عہد مامون کی ولایت کو قبول کیا؟ فرمایا کہ یوسف پیغمبر خدا تھے، اور عزیز مصر سے جو کافر تھا سوال کیا کہ ان کو اپنی جانب سے ولی بنا دے، جیسا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھ کو زمین کے خزانوں پر والی قرار دو، کیونکہ میں جو کچھ میرے ہاتھ میں ہوگا اس کی حفاظت کروں گا اور زمانے کے لیے میں عالم ہوں۔ حدیث معتبر میں منقول ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ صبر جمیل جو یعقوب نے کہا وہ صبر ہے کہ مطلق اس کی شکایت نہ ہو۔ دوسری حدیث میں فرمایا کہ یوسف نے اپنے پروردگار سے زندان میں بغیر سالن کے روٹی کھانے کی شکایت کی، اور روٹیاں بہت سی ان کے پاس جمع ہو گئی تھی، تو خدا نے ان کو وحی کی کہ خشک روٹیوں کو ایک برتن میں رکھ کر نمک کا پانی اس پر ڈال دو۔ جب تک ایسا کیا تو آب کامہ تیار ہوا اور اسے اپنا سالن بنایا۔ کتاب کا حوالہ ہے آب کامہ سالن کی ایک قسم جس کا مزہ ترش ہوتا ہے۔ بسند معتبر حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ جب زلیخا پریشان اور محتاج ہو گئیں، بعض لوگوں نے کہا کہ یوسف کے پاس جاؤ کیونکہ وہ اب عزیز مصر ہیں، وہ تمہاری مدد کریں گے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ اگر ان کے پاس جاؤ گی تو خوف ہے کہ وہ تم کو تکلیف پہنچائیں، ان تکلیفوں کے عوض میں جو تم نے ان کو پہنچائی ہیں۔ زلیخا نے کہا میں اس شخص سے نہیں ڈرتی جو خدا سے ڈرتا ہے۔ پھر جب یوسف کی خدمت میں گئیں اور ان کو تخت شاہی پر رونق افروز دیکھا، کہا کہ تعریف اس خدا کے لیے سزاوار ہے جس نے غلاموں کو اپنی اطاعت کے سبب سے بادشاہ بنایا اور بادشاہوں کو اپنی معصیت کی وجہ سے غلام بنایا۔ پھر یوسف نے ان سے عقد کیا اور ان کو باقرہ پایا، تو یوسف نے ان سے کہا کہ کیا یہ اس سے بہتر اور مستحسن نہیں ہے جو تم حرام کے طور پر چاہتی تھیں؟ زلیخا نے کہا میں آپ کے بارے میں 4 باتوں میں مبتلا تھی۔ نمبر 1، میں اپنے ہم عصروں میں سب سے زیادہ حسین تھی۔ نمبر 2، اور آپ اپنے زمانے کے لوگوں میں سب سے زیادہ خوبصورت تھے۔ نمبر 3، میں باقرہ تھی، اور نمبر 4، میرا شوہر نامرد تھا۔ جب یوسف نے بنیامین کو اپنے پاس روک لیا، یعقوب نے ان حضرت کو خط لکھا
اور وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ یوسف ہیں۔ اس خط کا ترجمہ یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ نامہ یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم خلیل الرحمن کا آل عزیز و فرعون کی طرف ہے۔ تم پر سلام ہو۔ بتحقیق کہ میں اس خدا کی حمد کرتا ہوں کہ جس کے سوا خدائی کا کوئی سزاوار نہیں ہے۔ اما بعد، بتحقیق کہ ہم اس خاندان کے ہیں جس کی طرف اسباب بلا مہیا ہیں۔ میرے جد ابراہیم کو خدا کی اطاعت کے سبب سے آگ میں ڈالا گیا۔ خدا نے ان پر آگ کو سرد اور باعث سلامتی قرار دیا، اور خدا نے میرے جد کو حکم دیا کہ میرے پدر کو اپنے ہاتھ سے ذبح کریں۔ پھر خدا نے ان کو بخشا جو کچھ بخشا، اور میرا ایک پسر تھا جو میرے نزدیک تمام لوگوں میں سب سے زیادہ عزیز تھا، وہ میری نگاہوں سے گم ہو گیا۔ اس کے غم میں میری آنکھوں کی روشنی جاتی رہی۔ اس کا ایک بھائی تھا جو اسی کی ماں کے بطن سے تھا۔ جب وہ فرزند گم ہو گیا، میں اس کو یاد کرتا تھا اور اس کے بھائی کو اپنے سینے سے لگاتا تھا، جس سے میرا اندھوں میں تسکین ہوتی تھی۔ وہ بھی تمہارے پاس چوری کے الزام میں قید ہو گیا۔ میں تم کو ہی گواہ کرتا ہوں کہ میں نے کبھی چوری نہیں کی، اور نہ سارق فرزند مجھ سے پیدا ہو سکتا ہے۔ جب یوسف نے خط کو پڑھا، روئے اور فریاد کی، پھر کہا: یہ میرا پیرہن ہے، لے جاؤ اور ان کے چہرے پر ڈال دو تاکہ وہ بینا ہو جائیں، اور اپنے اہل و عیال کے ساتھ سب لوگ میرے پاس چلے آؤ۔ دوسری روایت میں وارد ہوا ہے کہ جب یعقوب علیہ السلام مصر کے پاس پہنچے، یوسف اپنے لشکر کے ساتھ سوار ہو کر ان حضرت کے استقبال کو چلے۔ اثنائے راہ میں زلیخا کی طرف سے گزرے اور وہ اپنے بالا خانے پر عبادت میں مشغول تھیں۔ جب یوسف کو دیکھا، پہچانا اور مغموم آواز سے پکارا کہ اے جاننے والے، تیرے عشق میں نے بہت غم اٹھایا۔ کیا خوب ہے تقوی و پرہیزگاری، جو کس طرح بندے کو آزاد کر دیتی ہے، اور گناہ کس قدر بری چیز ہے جو آزاد کو غلام بنا دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اب ہم یہاں پہ کتاب کے پارٹ نمبر 30 کا اختتام کرتے ہیں، اور پارٹ نمبر 31 کا آغاز انشاءاللہ اس سے آگے کی روایت سے کریں گے۔